السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. محترم اور مکرم حاضرین اور حاضرات، الحمدللہ اس سے پہلے فقہ کی کلاس میں بنیادی طور پر کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا جس کا تعلق غسل سے تھا۔ شریعت اسلامیہ غسل کسے کہتی ہے، غسل کو واجب کرنے والی چیزیں کون سی ہیں، اور وہ مستحب غسل کون سے ہیں جس کے کرنے پر انسان کو ثواب ملتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم ذکر کریں گے کہ غسل کی صفت کیا ہے، اور اس کے علاوہ مختصر انداز سے جنابت کے بعض احکام جن کا ذکر کتابوں کے اندر کیا جاتا ہے، اور شریعت اسلامیہ بھی اس کی طرف اہتمام کرتی ہے۔ تو ہمیشہ کی طرح یہی درخواست رہے گی کہ آپ کاپی قلم اٹھا لیں، اور بنیادی طور پر جن چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا آپ انہیں لکھنا شروع کر دیں۔ بات اگر غسل کی جائے تو غسل کے کچھ فرائض ہیں، اور اسی طرح غسل کے کچھ سنتیں ہیں، آداب ہیں۔ اب فرائض سے کیا مراد ہے؟ فرائض سے مراد یہ ہے کہ جن کا کرنا غسل میں واجب ہے، جن کا کرنا غسل میں بالکل ضروری ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کا خیال نہیں کریں گے تو وہ شریعت کے انداز سے غسل نہیں مانا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تقریباً 4 چیزیں ہیں جن کا ذکر علماء نے کیا ہے کہ غسل میں ان 4 چیزوں کو فرض اور واجب کا درجہ دیا جاتا ہے۔ ان 4 چیزوں کو کرنا بالکل ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ جو سنتیں ہوں، جو آداب ہوں، اگر انسان اس میں اونچ نیچ کر بھی لے تو اس کا غسل ہو جائے گا، لیکن واجبات اور فرائض میں اگر انسان اونچ نیچ کرے تو اس کا شرعی غسل ثابت نہیں ہوگا، اسے پھر سے کیا ہے، دوبارہ غسل کرنا پڑے گا۔ تو غسل کے فرائض میں سب سے پہلا فریضہ یا واجبات میں سب سے پہلا واجب جو ہے وہ نیت ہے، کہ انسان غسل میں کیا کرے، نیت کرے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، لہذا انسان کی جیسی نیت ہوگی اسی نیت کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، اس کے عمل کا ثواب اسے دیتے ہیں، اور اسی نیت کے اعتبار سے اللہ کے یہاں اس کا عمل قابل قبول ہوتا ہے۔ تو نیت کا مقام و مرتبہ شریعت اسلامیہ کے اندر کیا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ تو لہذا نیت یہ غسل کے فرائض میں سے پہلا فریضہ ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ غسل ایک فرض عبادت ہے، انسان ناپاک ہے تو اس کا پاک ہونا بالکل ضروری ہے۔ جب ایک واجب اور فرض چیز کو ادا کرنے کے لیے آپ آگے بڑھتے ہیں تو اس میں نیت کا ہونا بالکل ضروری ہے۔ یہ پہلا فرض ہوا غسل کے فرائض میں سے۔ دوسرا فریضہ، انسان اپنے جسم کے تمام حصوں تک پانی پہنچائے، یعنی جب انسان غسل کرے تو پورے جسم پر پانی پہنچنا چاہیے، یہ دوسرا فرض ہے۔ لہذا بدن کے ہر حصے تک پانی پہنچانا غسل کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ جیسے قرآن میں سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، کہ اگر تم جنبی ہو، ناپاک ہو تو تم طہارت حاصل کرو۔ ایک جگہ اللہ نے کہا وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، کہ نہ کوئی جنبی کیا ہے، قریب آئے، یہاں نہ کوئی مسافر یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طہارت اور غسل کرنے کا حکم دیا اس کا مطلب یہ کہ سارے جسم پر پانی بہانا ہے، سارے جسم پر پانی بہانا۔ اور اس کے تعلق سے کیا ہے، بہت ساری حدیثیں بھی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ جیسے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، کیسے، کیا پوچھا گیا، کیف الغسل من الجنابہ، ان سے پوچھا گیا کہ یہ تو بتائیے کہ جنابت کا غسل کیسے ہوتا ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا
کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأخذ ثلاث اکف ویفیضها على رأسه ثم یفیض على سائر جسده. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غسل میں کیا کیا کرتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تین مرتبہ اپنے ہتھیلیوں کو جمع کر کے سر پر پانی ڈالتے تھے اور اس کے بعد پورے بدن پر پانی کو گراتے تھے، پورے بدن پر پانی کو بہاتے تھے. تو یہ حدیث کا یہ ٹکڑا کہ اللہ کے نبی پورے بدن پر بہاتے تھے، تو یہ بتاتا ہے کہ جب آپ غسل کریں گے تو غسل کے اندر پورے جسم کے ہر حصے تک پانی کا پہنچانا یہ غسل کے فرائض میں سے ایک فرض ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی کیسی ہی ہے، وہ روایت جو صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی رکھا، ٹھیک ہے، اور وہ پانی غسل کے لیے تھا، وہ جنابت کا غسل تھا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا، ٹھیک ہے، اشارہ کیا. اشارہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر بتاتی پوری حدیث کو بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے سیدھے ہاتھ سے پانی لیا اور بائیں ہاتھ پر ڈالا. 3 مرتبہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھویا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی شرمگاہ کو دھویا. پھر آپ نے زمین پر، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دیوار پر، جو مٹی کی دیوار پر تھی، آپ نے اس پر ہاتھ مارا اور جو مٹی یا دھول آپ کے ہاتھ پر لگ گئی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر پانی بہا کر اسے دھویا. پھر آپ نے ناک میں پانی ڈالا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ میں پانی ڈالا، ناک میں پانی ڈالا. پھر آپ نے اپنے چہرے کو دھویا، آپ نے اپنے بازو کو دھویا. پھر آپ نے سر پر پانی بہایا. اس کے اندر، اسی حدیث کے اندر ہے ثم غسل جسدہ، آپ نے پھر پورا جسم دھویا. پھر آپ اس جگہ سے الگ ہوتے ہیں اور اپنے پیروں کو دھو لیتے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غسل کا یہ مکمل طریقہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے. تو یہاں پر بھی جسم کا ذکر ہے. تو یہ دوسرا فرض ہوا. پہلی نیت کرنا یہ غسل کے فرائض میں سے پہلا فرض ہے، اور دوسرا فرض یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کے تمام حصے تک پانی پہنچائے. اب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر جسم کے ایک حصے تک پانی نہ پہنچے؟ مثال کے طور پر کوئی خاتون جنابت کا غسل کرنا چاہتی ہے لیکن اپنے سر پر چوٹی باندھ رہے اور ہلکے سے صرف پانی بہائے. اب اسے نہیں پتا کہ سر کے اندر تک پانی بہائے کہ نہیں بہائے. تو اگر ایسا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے اور اگر کوئی ایسا معاملہ کوئی خاتون کرتی ہے تو اسے ڈرنا چاہیے کہ اگر سر میں اندر پانی نہ پہنچے تو یہ اس کے غسل کو مکمل نہیں کرے گا، اس کا غسل نامکمل ہوگا. اللہ کہ کسی کے ساتھ عذر ہو، مثال کے طور پر کسی آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی معاملہ ہو گیا، ہاتھ پر پیر پر بینڈیج لگا دی گئی، اب اسے واجبی غسل کرنا ہے تو اتنا حصہ کیونکہ عذر کی بنیاد پر وہ آدمی اسے دھو نہیں سکتا، لہذا شریعت اسلام میں یہاں اجازت دیتی ہے. لیکن جب انسان کے پاس کوئی پریشانی نہ ہو، اس کے بعد بھی انسان اپنے جسم کے پورے حصے تک پانی نہ پہنچائے تو شریعت اسلامیہ اسے شرعی غسل نہیں مانتی. تیسرا فرض جو وضو کے فرائض میں سے ہے وہ ہے ناک اور منہ میں پانی ڈالنا اور اسے جھاڑنا. ناک اور منہ میں پانی ڈالنا اور اسے جھاڑنا، اسے علماء اکرام نے غسل کے فرائض میں سے ایک اہم فرض قرار دیا. ابھی میں نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی روایت آپ کو سنائی، تو اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے 3 مرتبہ اپنے ہاتھ دھوئے. اس کے بعد آپ نے گندگی کو صاف کیا، شرمگاہ سے گندگی کو صاف کیا. پھر اس ہاتھ کو آپ نے زمین پر یا دیوار پر مار کر اس پر پانی بہایا. جب اتنا سب ہوا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا، اور اس کے اندر خصوصی انہوں نے ذکر کیا ہے مضمضہ و استنشاق کا، کہ انسان ناک اور منہ میں پانی ڈالے اور ناک کو جھاڑے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا غسل مکمل کیا. تو یہ تیسرا فرض ہے. چوتھا فرض ہے کہ جب انسان غسل کرے تو اپنی شرمگاہ کو لوگوں سے چھپائے، تبھی یہ شرعی غسل مانا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ انسان کیا ہے ایسی جگہ غسل کرے جہاں لوگوں کی نگاہیں آرام تک اس تک پہنچ رہی ہیں. تو پھر کیونکہ شرمگاہ کو لوگوں سے چھپانا یا اپنی ستر پوشی کرنا یہ واجبات میں سے ہے، اور خصوصی طور پر غسل کے وقت، کیونکہ غسل کے وقت انسان اپنے کپڑے کو اتارتا ہے، اپنے کپڑے کو اتارتا ہے. لہذا ایسے وقت میں جب انسان اپنے کپڑے کو اتارتا ہے، خصوصی طور پر ایسے وقت میں انسان کو مکمل اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کے جسم کو کوئی آدمی نہ دیکھے، کوئی آدمی اس کے جسم کو نہ دیکھے. حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کیا سوال کرتے ہیں؟ عوراتنا ما نأتی منها وما نظر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ تو بتائیے کہ
اپنی شرمگاہ کا کون سا حصہ ہم کو چھپانا چاہیے اور کون سا بتانا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا احفظ عورتک الا من عن زوجتک او ما ملکت یمینک، اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنی پوری مکمل شرمگاہ کی تم حفاظت کرو سوائے اپنی بیوی یا اپنی لونڈی کے پاس، ان کے سامنے تم کیا ہے اس کا احتیاط نہ کرے تو چل جائے گا۔ دوسری روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ کسی مرد کے لیے جائز نہیں کسی مرد کی شرمگاہ دیکھے، نہ کسی عورت کے لیے کسی عورت کو دیکھنا جائز ہے، نہ ایک کپڑے میں مرد اور مرد لپیٹے رہے، نہ ایک کپڑے میں مرد خاتون اور خاتون لپیٹے رہے، نہ ایک کپڑے میں دونوں مل کر سوئیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب فتح مکہ کے وقت اللہ کے نبی غسل کر رہے تھے تو حضرت ام ہانی اللہ کے نبی سے ملنے آئی تھی۔ جب ملنے آئی تھی تو انہوں نے کیا دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایک لمبا کپڑا ایسا پکڑ کر ٹہرا تھا اور اللہ کے نبی ان کے سہارے میں یعنی ان کے پیچھے کیا ہے غسل کر رہے تھے، کیونکہ فتح مکہ کا موقع تھا، وہاں پر گھر وغیرہ نہیں تھا، تو لہٰذا ایک چھوٹا سا ٹینٹ اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر ایک کپڑے کو پکڑا تھا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہی کے پیچھے غسل کر رہے تھے۔ تو انسان کو اپنے جسم کو چھپانا چاہیے، ستر پوشی کرنی چاہیے، دوسروں کو کیا ہے ایسا انسان موقع بھی نہ دے کہ اس کی شرمگاہ دیکھی جائے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، کیا انسان برہنہ غسل کر سکتا ہے؟ جی ہاں، مکمل برہنہ ہو کر انسان غسل کر سکتا ہے، لیکن حیا کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے شرمگاہ پر کپڑا رکھے، ٹھیک ہے؟ اور بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کیا وضو کرنے کے لیے جسم پر کپڑا ہونا ضروری ہے؟ جی نہیں، اگر کوئی آدمی مکمل برہنہ ہو کے وضو کرتا ہے تو اس کا وضو صحیح ہو جائے گا۔ مکمل وضو کرنے کے لیے جسم پر کپڑا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن حیا کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے جسم پر کپڑا رکھے اور مکمل کپڑے کو اپنے جسم سے نہ اتارے، کیونکہ حیا سب سے زیادہ انسان کو کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ حیا کی جائے۔ بہرحال یہ چار چیزیں ہیں جن کو علماء نے غسل کے فرائض قرار دیا۔ پہلا فرض کہ انسان کی غسل کی نیت ہونی چاہیے، دوسرا فرض پورے جسم پر پانی پہنچانا ضروری ہے، تیسرا فرض یہ ہے کہ انسان ناک میں اور منہ میں پانی ڈالے اور اسے جھاڑے، چوتھا فرض یہ ہے کہ انسان اپنی شرمگاہ کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپائے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں غسل کی سنت اور اس کے آداب کی، ٹھیک ہے؟ اور یہ سنت و آداب ایسے ہیں کہ اس کا اہتمام انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے، اگر انجانے سے اس میں کسی چیز میں کمی اور بیشی ہو جاتی ہے تو اس کا نقصان غسل پر نہیں ہوتا، اس کا غسل مکمل ہو جائے گا، ہاں یہ ہے کہ اس کے ثواب میں تھوڑی کمی ہو جائے گی۔ چلیے اگر بنیادی طور پر غسل کی سنتوں کو میں بتاؤں، لکھنا شروع کیجئے، غسل کے آداب اور اس کی سنتیں۔ پہلا ادب ہے بسم اللہ کہنا۔ غسل کی سنت کہیں یا غسل کا ادب یہ ہے کہ انسان بسم اللہ کہے، اور علماء اکرام نے اس کو مستحب قرار دیا ہے۔ اب ایک روایت مجھے جہاں تک یاد آتی ہے، میں تحقیق کروں گا لیکن یہ روایت صحیح ہے، حضرت یعلا بن امیہ رحمہ اللہ کی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غسل کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے اپنے اونٹ کو آڑ بنایا تھا، اونٹ کو آڑ بنا کر پیچھے بیٹھ کر غسل کر رہے تھے، اور حضرت یعلا بن امیہ کو حضرت عمر نے کہا کہ اونٹ کے دوسرے طرف کھڑے ہو کے تم کپڑے کو لے کے کھڑنا، کپڑا لے کے کھڑنا تاکہ مکمل ستر پوشی ہو جائے۔ تو حضرت یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے کپڑا لیا تھا اور میرے پیچھے اونٹ تھا اور حضرت عمر اونٹ کے اس سہارے غسل کر رہے تھے، تو حضرت عمر نے اس کے بعد حضرت عمر نے کہا یا یعلا اصب علی راسی، اے یعلا کیا تم تیار ہو، کیا کپڑا اچھا تم نے سے کر لیا کہ میں سر پر پانی ڈال لوں؟ کہا کہ بالکل اجازت ہے، آپ اس کو کیجئے۔ تو اس وقت کیا ہے حضرت عمر بن خطاب نے بسم اللہ کہا، بسم اللہ کہا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کہہ کے سر پر پانی بہایا تھا۔ اور بسم اللہ کی بات اگر کی جائے، جی ہاں یہ مشروع عمل ہے، جب بھی انسان کوئی کام کرنا چاہے، جیسے انسان کو بسم اللہ کہنے کا حکم دیا خاص کر عبادت کے کاموں میں، اور اس کے علاوہ عام کاموں میں، انسان کھانا چاہے، گھر میں داخل ہونا چاہے، گھر سے باہر نکلنا چاہے، اپنی اہل خانہ کے پاس آنا چاہے، تو بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر شریعت اسلامیہ نے بسم اللہ کہنے کا حکم دیا ہے، ان میں سے غسل بھی ہے۔ تو غسل کی سنتوں میں پہلی سنت بسم اللہ کہنا۔ دوسری سنت یا دوسرا ادب کہ انسان غسل کی شروعات میں 3 مرتبہ اپنے ہاتھیلی کو دھوے، یہاں تک اپنے ہاتھ کو دھوے، یہاں تک جہاں سے گڑی ہے یہاں سے یہاں تک اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ پہلے دھوئے، تو یہ سنت ہے۔
حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتسل من الجنابتی فبدأ فغسل کفیہ ثلاثہ، کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنابت سے غسل کرنا شروع کیا تو آپ نے اپنے ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھویا تھا، مکمل ہاتھ کو ہتھیلی تک 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے دھویا تھا، تو یہ سنت ہے۔ تیسری سنت کہ آپ نے پہلے بسم اللہ کہا، آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ کو دھویا، اس کے بعد گندگی کو جسم سے دور کرنا، گندگی کو دور کرنا، چاہے آپ سامنے کے حصے سے کریں یا پیچھے کے حصے سے، ہر جگہ سے گندگی کو صاف کرنا، یہ غسل کی سنتوں میں سے ہے۔ جیسے کہ روایت واضح ہے، میں نے 1 سے 2 مرتبہ روایت سنا دی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ اپنے ہتھیلیوں تک دھویا تھا، پھر اس کے بعد آپ نے علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شرمگاہ کو دھویا تھا، ٹھیک ہے؟ تو بسم اللہ کہنا، 3 مرتبہ ہاتھ کو دھونا، اس کے بعد گندگی کو صاف کرنا، اس کے بعد وضو کرنا، اور وضو کیسا ہو؟ مکمل نماز کی طرح وضو ہو، جس طرح ایک آدمی نماز کے لیے وضو کرتا ہے، مکمل وضو انسان کرے گا، مکمل وضو۔ اب یہاں پر کچھ بنیادی باتیں ہمیں سمجھنے کی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ وضو کرنے کا حکم شریعت نے دیا کیوں؟ ابھی غسل تو ہوا نہیں ہے، تو اس سے پہلے ہم وضو کر رہے ہیں، کیا اگر انسان غسل کرنے سے پہلے وضو کر لے، کیا اس وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ وہ ناپاک ہے۔ تو پہلے وضو کرنا، پھر بعد میں غسل کرنا، شریعت نے ایسا کیوں حکم دیا؟ ایسا کیوں حکم دیا؟ تو علماء نے کچھ وجوہات بیان کیے، خاص کر ابن عثیمین رحمہ اللہ کو جب میں نے پڑھا تو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جب انسان بڑی ناپاکی سے پاک ہونا چاہتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ پہلے چھوٹی ناپاکی سے پاک ہو جاؤ، یعنی پہلے بے وضو تھے وضو والے ہو جاؤ، پھر اپنے غسل کو پاک کر لو، اپنی جنابت کو پاک کر لو۔ تو انسان پہلے وضو کرتا ہے تاکہ چھوٹی گندگی سے پاک ہو جائے، پھر غسل کرتا ہے اس کے فوراً بعد تاکہ بڑی گندگی سے بھی پاک ہو جائے، تو دونوں چیزیں ایک وقت میں ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بھی یہی رائے تھی، یہی قول تھا ان کا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ اب یہاں سوال یہ ہے، کیا کوئی آدمی بغیر وضو کیے بھی اس کا غسل ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تو ہے کہ وضو کیا جائے گا، جیسے میں نے اس کو واجبات میں نہیں بولا، وضو کرنا سنتوں میں سے ہے، یعنی اگر کوئی آدمی وضو نہ بھی کرے اور نیت صحیح ہو، پورے جسم پر پانی ڈال دے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ وہ آدمی مضمضہ و استنشاق، ناک میں منہ پانی ڈالنا، اسے جھاڑنا کرے اور اپنے شرمگاہ کو چھپا کر رکھے، تب بھی اس آدمی کا غسل ہو جاتا ہے۔ لیکن سنت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو وضو کر لینا چاہیے۔ تو تقریباً 4 سنتیں ہوگی۔ 5ویں سنت، انسان نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھویا، پہلے بسم اللہ بولا، ہاتھ کو دھویا 3 مرتبہ، پھر گندگی کو صاف کیا، گندگی کو صاف کرنے کے بعد جس طرح مکمل وضو نماز کے لیے کرتے ہیں وضو کیا۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ سر پر 3 مرتبہ پانی بہائے، سر پر 3 مرتبہ پانی بہائے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس کا مکمل ذکر آیا ہے۔ اور اللہ کے نبی کیا کرتے؟ سر کے اندر تک پانی ڈالا کرتے تھے، پانی سر میں ڈالتے، ابھی اس کا اور بقیہ چیزوں کا ذکر آئے گا۔ اب رہا مسئلہ کتنی مرتبہ اللہ کے نبی نے ڈالا ہے، حضرت میمونہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک چلو اٹھایا، یعنی دونوں ہتھیلیوں کو جمع کر کے آپ نے پانی اٹھایا اور 3 مرتبہ سر پہ پانی ڈالا تھا اللہ کے نبی نے، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو 3 مرتبہ کرنا، پہلے آپ نے بسم اللہ کہا، اس کے بعد آپ نے اپنی 3 مرتبہ ہتھیلیوں کو دھویا، پھر آپ نے آگے پیچھے سے گندگی کو صاف کیا، آپ نے مکمل وضو کیا نماز کی طرح، پھر آپ کیا کریں گے کہ دونوں ہتھیلیوں کو جمع کر کے 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالیں گے۔ اب رہا مسئلہ کیا ہر مرتبہ اللہ کے نبی ایسا کرتے تھے؟ صحیح بات ہے کہ ہر مرتبہ اللہ کے نبی ایسا نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، نہیں کرتے تھے۔ ایک روایت میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مد سے نہایا کرتے تھے، مد، ٹھیک ہے؟ اور ایک روایت میں سا، جو اصل میں وزن کا ہوتا، اللہ کے نبی اسے لے کر سیدھے پانی ڈالتے تھے، آپ نے اس میں چلو کا ذکر نہیں ہے، وہ مد لیا، جیسے آج ہمارے یہاں کیا ہے، بالٹی لیتی ہے اور اس کے علاوہ جگ وغیرہ مگ وغیرہ سے ہم نہاتے ہیں، تو وہ ایسا سمجھ لیجیے کہ اللہ کے نبی مگ سے نہائے۔ اب جب انسان مگ سے نہائے گا تو 3 مرتبہ پانی لے کر سر پر نہیں ڈالتا، ڈائریکٹ مگ سے ڈالتا ہے، تو ایک روایت میں ایسا بھی ثابت ہے۔ لیکن سنت یہ ہے کہ انسان کیا کرے،
3 مرتبہ ڈالے، اگر نہیں بھی ڈالے گا تو غسل پر اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ چھٹی چیز جو غسل کی سنتوں میں ہے، سر کے بالوں میں خلال کرنا۔ جب آپ نے 3 مرتبہ پانی ڈالا تو آپ اپنے ہاتھ کو سر کے بالوں میں گھمائیں گے، اس کو خلال کریں گے۔ یہ بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے اور آپ نے ایسا کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کے حوالے سے خصوصی طور پر ایک حدیث بیان کرتی ہیں، اور صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ کہتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه۔ کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے نبی جنابت سے غسل کرتے تو سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو دھوتے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی گندگی کو صاف کرتے، پھر آپ وضو کرتے، پھر اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا ثم يدخل اصابعه في الماء، اور اللہ کے نبی اس کے بعد کیا کرتے، پانی بہانے کے بعد آپ پانی میں اپنے ہاتھ کو ڈالتے تھے اور اس گیلے کچے ہاتھ کو اللہ کے نبی سر کے بالوں میں گھماتے تھے، ٹھیک ہے، جسے ہم خلال کرنا کہتے ہیں۔ سر کی جڑوں تک اللہ کے نبی اس ہاتھ کو گھماتے تھے۔ آپ نے 3 مرتبہ پانی ڈالا ہے، اس کے بعد آپ خلال کریں گے تاکہ جو سر کی جڑ ہے جہاں سے بال اگتے ہیں، منبت الشعر، وہاں تک پانی پہنچے۔ جب اتنا آپ نے کر لیا پھر اس کے بعد اللہ کے نبی پورے جسم پر پانی ڈالتے تھے۔ اب رہا یہاں کچھ بنیادی چیزیں سمجھنے کی ہیں کہ غسل کے اندر بعض خواتین کیا ہے، اپنے بالوں کو باندھ کر رکھتی ہیں، یا بعض خواتین کی چوٹیاں بندھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب کیا اگر کوئی خاتون جنابت یا حیض کے بعد غسل کرے تو کیا وہ سر کا گچا یا جسے چونڈا کہا جاتا ہے جو اس نے اپنے سر پہ باندھا ہے، یا وہ چوٹی جو پیچھے لٹک رہی ہے، کیا اس چوٹی کو کھولنا یا اس چونڈے کو کھولنا ضروری ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ یہاں پر 2 باتیں آپ کو سمجھنی ہوں گی۔ جنابت کا جو غسل ہوتا ہے اس کے اندر چوٹی کو کھولنا ضروری نہیں ہے، اور وہ بال کا جوڑا جسے بال کے ایک سائڈ میں باندھا گیا، بال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سر کا یہ حصہ ہے یہاں پر ہاتھ گھمانے کا ذکر ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی نے پورے سر کا مسح کیا، جیسے انسان مسح کرتا ہے تو یہاں سے شروع کرتا ہے یہاں تک لے جاتا ہے، اللہ کے نبی نے سامنے کے حصے میں اپنے ہاتھ کو گھمایا تھا۔ بلکہ ایک روایت صاف آپ کو بتاؤں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خصوصی روایت اس کے حوالے سے موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے پاس آئیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے کے بعد انہوں نے کہا، کہتے انی امرات اشد ظفر رأسی فانقضها لغسل الجنابہ، کہتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں اپنی چوٹی کو باندھ لیتی ہوں، کیا جب میں جنابت کا غسل کروں تو اس کو کھول دوں؟ تو آپ نے کہا قال اللہ، کہا نہیں، انما یکفیک ان تحث علی راسک 3 حثیات، بلکہ آپ نے کہا کہ تمہاری چوٹی کو کھولنا ضروری نہیں ہے جو نیچے لٹک رہی ہے، بلکہ تم کیا کرنا، 3 مرتبہ سر پر پانی ڈال دینا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اس سے تمہارا غسل ہو جائے گا، تو چوٹی کو کھولنا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک ایسی روایت آتی ہے، ایک صحابی تھے، شاید تابعی تھے، مجھے اتنا پتہ نہیں ہے، حضرت عبید بن عمیر، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ عبداللہ بن عمر، یہ روایت کرتے ہیں عبید بن عمیر، اور حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں حضرت عائشہ کو پتا چلا کہ وہ اپنی عورتوں سے کہا کرتے تھے کہ جب غسل کرنے جانا تو اپنے بالوں کو کھول لینا، چوٹی باندھ کر نہیں نہانا، باتوں کو کھول لینا۔ تو حضرت عائشہ کو جب پتا چلا تو کہتے ہیں یا عجبا لعمر لابن عمر ہذا، کہ ابن عمر کے اس معاملے سے مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو غسل کرتے وقت اپنی چوٹیوں کو یعنی مکمل سر کے بالوں کو کھولنے کا حکم دیتے ہیں، وہ اپنی عورتوں کے بالوں کو منڈانے کا کیوں نہیں حکم دیتے ہیں؟ یعنی پوری بال نکالنے کا حکم دیا جائے۔ پھر فرماتی ہے حضرت عائشہ لقد كنت اغتسل انا ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد ولا ازيد على ان افرغ على راسي 3 افراغات، وہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غسل کیا کرتی اور میرے سر کے بال یعنی میری چوٹیاں بندھی ہوتی، میں سر پر صرف 3 مرتبہ پانی ڈال لیا کرتی تھی، بس اتنا ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کرتی تھی۔ یہ تو بات ہوئی جنابت کی۔ اب رہی بات حیض کی حالت میں کہ جب ایک عورت حیض سے پاک ہوتی ہے وہ کیا کرے، تب بھی اگر جمہور علماء کی رائے دیکھیں تو عورت کا اپنی چوٹی کو کھولنا واجب نہیں ہے، عورت کا اپنی چوٹی کو کھولنا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب اتنی باتیں واضح ہو گئی ہیں،
سر میں خلال کے حوالے سے تو 6 چیزیں میں نے ذکر کی. سب سے پہلے بسم اللہ کہنا، اس کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ کو دھونا، پھر گندگی کو آگے پیچھے سے صاف کر لینا، نماز کے لیے مکمل وہ جیسا وضو کرتے بس وضو کرنا، 3 مرتبہ سر پر پانی بہانا اور سر میں خلال کرنا. ٹھیک ہے. 7ویں چیز، جب اتنا سب انسان کر لے تو دائیں جانب سے پانی ڈالنا، جو رائٹ حصہ ہے پہلے ادھر پانی ڈالنا. یہ بھی غسل کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. آپ نے سر پر پانی ڈال لیا، سر پر خلال کیا، تو آپ دائیں جانب سے غسل شروع کیجئے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی کام کرتے تو ہمیشہ آپ سیدھے جانب سے شروع کرتے. تو اب غسل یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اپنے جسم پر پانی بہا رہا ہے، تو دائیں جانب سے پانی ڈالیے. اور یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حدیث مجھے بر وقت یاد نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ صحیح حدیث ہے، حضرت عائشہ سے ثابت ہے. اس کے اندر دائیں جانب پانی ڈالنے کا ذکر آتا ہے. 7 چیزیں. نمبر 8، غسل کی سنتوں میں سے بدن کو رگڑنا. بدن کو رگڑنا. ٹھیک ہے. جب انسان غسل کرے تو کیا کرے؟ پورے جسم پر پانی بہائے اور اپنے ہاتھ سے اپنے جسم کو رگڑے تاکہ بدن تک مکمل پانی پہنچ جائے. اب یہاں پر ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور یہ بات درست نہیں ہے، کہ جب انسان کو ناپاکی ہوتی ہے، خاص کر جماع اور جنابت کی ناپاکی جب ہوتی ہے، تو انسان کے بال بال کے نیچے سے کیا ہے؟ گندگی نکلتی ہے، کہتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. کہ جب وہ ناپاک ہوا ہے تو اس کے بال بال کی جڑ بھی ناپاک ہے، لہذا بال کی جڑ تک پانی پہنچانا ضروری ہے. جبکہ بات ایسی درست نہیں ہے. یہ شریعت اسلامیہ نے ساری چیزوں کو واضح کر دیا. خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو مکمل واضح کر دیا. کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ملتا ہے. بس بدن کو رگڑنے کا حکم ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انسان کے جسم سے ہلکے سے چپچپا تیل نکلتا، چاہے چہرے پر ہو، جسم پر ہو. ٹھیک ہے. وہ تیل نکل جائے جسم سے، جب آپ نہائیں، طبیعت آپ کی فریش ہونا، تو کیا جسم کو رگڑ لیں. ٹھیک ہے. تاکہ جسم پر جو ہلکا سا تیل نکلا ہے وہ ختم ہو جائے. یہی ایک مقصد ہے، اور کوئی مقصد شریعت نے نہیں بیان کیا. تو 8ویں چیز جسم کو رگڑنا. 9ویں چیز غسل میں ترتیب کا خیال کرنا. 9ویں چیز کیا؟ غسل میں ترتیب کا خیال کرنا. اب ترتیب کیا ہے؟ پہلے بسم اللہ بولنا، پھر اس کے بعد ہاتھ کو دھونا، پھر گندگی کو صاف کرنا، پھر وضو کرنا. اور وضو کرنے میں مکمل وضو کرنا، 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالنا، سر میں خلال کرنا، رائٹ سائڈ سے شروع کرنا. یہ ترتیب سنت ہے. اگر کسی نے تھوڑا آگے پیچھے کر لیا، گندگی کو صاف کر لیا، وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد سیدھے کندھے پر پانی ڈالا، بعد میں یاد آیا نہیں سر پر نہ چلے، پھر سر پر ڈالا، پھر اس کے بعد سر میں خلال کیا، تو ترتیب اگر آگے پیچھے ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ سنت ہے. ٹھیک ہے. سنت کا طریقہ ہے، لیکن سنت کے طریقے پر عمل کرنے سے انسان کو ثواب ملتا ہے. 9 چیزیں میں. نمبر 10، غسل میں موالات کا خیال کرنا. یعنی جب آپ نے غسل کو شروع کیا تو ایک کے بعد کنٹینیو کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ اتنا وقفہ بیچ میں دے دیں کہ آپ کا جسم کا حصہ سوکھنے لگ جائے. مثال کے طور پر انسان نے کیا کیا؟ پہلے بسم اللہ بولا، 3 مرتبہ ہاتھ کو دھویا، گندگی کو صاف کیا اور وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد وہ کسی چیز میں بزی ہو گیا، کسی چیز میں بزی ہو گیا، گفتگو کرنے میں، ادھر دیکھنے میں، ادھر دیکھنے میں، پانی بھرنے میں، کسی چیز میں بزی ہو گیا. اب اس نے کیا کیا کہ جو دائیں جانب یا سر پر پانی ڈالنا تھا اتنی دیر کے بعد ڈالا کہ وضو کے آدھا سوکھ گئے. یہ درست نہیں ہے. غسل کو کنٹینیوسلی کرنا پڑے گا. جو ترتیب ہے آپ کو غسل کنٹینیوسلی کرنا پڑے گا. ایک بار آپ نے پورے جسم پر پانی بہا دیا تو آپ اس کے بعد آپ کا موقع ہے. ٹھیک ہے. دھیرے دھیرے نہائیں، اگر جسم تھوڑا سوکھ بھی جائے، لیکن پانی بہانے تک انسان ڈیلے نہیں کر سکتا. اتنا ڈیلے نہیں کہ پہلے والا جسم کا عضو سوکھ جائے، اتنا ڈیلے انسان کو نہیں کرنا چاہیے. یہ سنت ہے، یہ کوئی واجب نہیں ہے لیکن سنت ہے. لیکن اگر آپ اس کو وضو میں دیکھیں تو وضو بھی یہ واجب ہے، لیکن غسل میں یہ سنت ہے. تو غسل کی سنتوں میں سے 9 سنتوں کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. تو یہ غسل کے فرائض تھے، یہ غسل کی سنتیں تھی. چلیے بات کرتے ہیں بعض جنابت کے احکام کے حوالے سے، کہ جب انسان کو جنابت ہو جائے تو کیا کام نہیں کرنا چاہیے، کیا کام کرنا مستحب ہے. ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا کیسا ہے، اور اگر کوئی آدمی ناپاک ہے تو اس کا جسم بھی ناپاک ہے، اس کا جو پسینہ ہے کیا وہ بھی ناپاک ہے. انشاءاللہ ان چھوٹے چھوٹے مسائل پر ذرا مختصر انداز سے گفتگو کر کے نکلتے ہیں. رہی بات کہ جب ایک انسان ناپاک ہو جائے تو چند کام اس کو نہیں کرنے چاہیے. سب سے پہلا کام کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا.
وہ ناپاک ہے، وہ جنبی ہے، نماز اس کے لیے جائز نہیں ہے، تو نماز وہ نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ کیونکہ حرام ہے، حرام ہے نماز پڑھنا، اور اگر وہ پڑھ بھی لے گا تو اس کی نماز ہوگی بھی نہیں۔ ایک تو نماز پڑھنے کا گناہ ہے، دوسرا جو اس کے اوپر نماز پڑھنا واجب ہے وہ واجب بھی ادا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا۔ اللہ نے کہا کہ ایمان والوں، تم نماز کے قریب بھی مت آنا جب تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم کو پتا ہو کہ کیا کہہ رہے ہو، اور اسی طرح ناپاکی کی حالت میں بھی تم نماز کے قریب نہیں آنا یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ ٹھیک ہے، ایک روایت بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور صحیح بخاری مسلم کے اندر بڑی معروف روایتوں میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک بار نماز کی اقامت دے دی گئی، صفے صحیح ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ آپ مصلی پر آ کر کھڑے ہو گئے، پھر آپ کو یاد آیا کہ آپ تو ناپاک ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا مکانکم، اپنی جگہ کھڑے رہو۔ آپ گئے گھر میں، آپ غسل کرے، غسل کر کے واپس آئے، اس حال میں کہ اللہ کے نبی کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، پھر نماز کے لیے اللہ اکبر کہا گیا، پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ کہ انسان جنابت کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ دوسرا، طواف کرنا جائز نہیں ہے، انسان ناپاک ہے، طواف نہیں کر سکتا، کیونکہ طواف بھی یہ نماز ہی کے تقریباً حکم میں آتا ہے، بس اس میں گفتگو کرنے کی اجازت ہے۔ تو ناپاکی کی حالت میں طواف کرنا حرام ہے۔ بڑی معروف روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، کہ جب وہ حج کرنے گئی تھی تو ان کے ماہواری کے ایام شروع ہو گئے، اور وہ احرام کی حالت میں تھی، تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا افعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے عائشہ، کیونکہ تم ناپاک ہو تو جو حاجی کرتے سب کرنا، بس تم طواف نہیں کرنا یہاں تک کہ تم پاک ہو جاؤ۔ تو اللہ کے نبی نے حج کے درمیان تمام چیزوں کو کرنے کا حکم دیا، چاہے وہ عرفہ میں جانا ہو، مزدلفہ میں جانا ہو، مینا میں رکنا ہو، صفا مروہ کی سعی کرنا ہو، سب، سوائے طواف اور نماز منع نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو طواف کو اللہ کے نبی نے مقید اس لیے کیا کیونکہ اس میں انسان کے لیے طہارت ضروری ہے، طہارت شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح حضرت صفیہ کا بھی قصہ مشہور ہے کہ ان کو بھی ماہوارے کے ایام شروع ہو گئے تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا یہ تو ہم کو یہاں روکنے والی ہے، آپ کی بیوی تھی، کیسے چھوڑ کر جا سکتے تھے، کیونکہ ان کو ماہوارے کے ایام شروع ہو گئے تھے۔ تب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی منع کیا تھا کہ جب تک پاک نہ ہونا تب تک بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ تو پہلی چیز، انسان کو نماز نہیں پڑھنا، دوسرا طواف نہیں کرنا ہے، تیسری چیز مسجد میں رکنا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ناپاک ہو تو وہ مسجد میں نہیں رکے گا، حرام ہے یہ، حرام ہے کہ ناپاک آدمی مسجد میں آ کر رک جائے، کیونکہ مساجد جہاں نماز ادا کی جاتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں پر پاکی کی حالت میں انسان کو آنا چاہیے۔ رہا مسئلہ گزرنے کا، انسان گزر سکتا ہے، گزرنے کو گزر سکتا ہے، لیکن جا کر وہاں کھڑے ہو جائے، رک جائے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے گھر ہے، اللہ کے ذکر کو بلند کرتے ہیں، یہاں فرشتے آتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن یا مکروہ چیزیں جس کی وجہ سے منہ میں بدبو آتی ہے، ان کو کھانے سے منع کیا، روکا، جب انسان مسجد کے قریب آنا چاہے۔ اور جو جنبی ہے، ناپاک آدمی، وہ تو بدرجہ اولا، اس کے پاس بڑی گندگی ہے، ٹھیک ہے۔ رہا مسئلہ سے مسجد سے صرف گزرنے کا، تو انسان گزر سکتا ہے، گزر سکتا ہے، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مسئلہ ہوا، ٹھیک ہے، تو مسجد کی جگہ سے انسان گزر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ چوتھا کام جو نہیں کرنا چاہیے وہ مصحف کو نہیں چھونا چاہیے، قرآن کو نہیں چھونا چاہیے، ناپاکی کی حالت میں انسان کو قرآن کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے، اس کو علماء نے حرام قرار دیا۔ سورہ واقعہ کے اندر اللہ کہتا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ یہ قرآن کریم ہے، یہ ایسی کتاب ہے جو بڑی بزرگ ہے، اور اسے صرف پاک لوگ چھوئیں گے، صرف پاک لوگ چھوئیں گے۔ جب مسجد میں ناپاک آدمی رک نہیں سکتا تو قرآن کی قرات کیسے کرے گا؟ اسے قرآن کو چھوئے کیسے؟ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کو انسان کیا ہے؟ پاک انسان نہیں چھوئے گا، ٹھیک ہے۔
اور پانچویں چیز جو ناپاکی کی حالت میں انسان کو نہیں کرنا چاہیے، اب اس میں ایک اختلاف ہے، میں مختصر انداز سے ذکر کروں گا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ اب رہا سوال کیا قرآن کی تلاوت ناپاکی کی حالت میں انسان کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے، دو طرح کے علماء کی رائے ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرنا حرام ہے۔ اب وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ناپاکی کی حالت میں قرآن کے پڑھنے کو بڑا برا سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اکثر علماء کا، جس میں ظاہریہ ہوں، امام بخاری، امام طبری جیسے بڑے بڑے علماء ہیں، اکثر علماء کا کہنا ہے کہ قرآن پڑھنا جائز ہے، اور یہی صحیح رائے ہے۔ اکثر علماء کا کہنا ہے کہ قرآن پڑھنا جائز ہے، پڑھ سکتا ہے۔ جیسے حدیث کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے نبی کا معاملہ ایسا تھا کہ جس حالت میں ہوتے، بلکہ ہر حالت میں آپ کیا کرتے؟ اللہ کو یاد کیا کرتے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو اب ہر حالت میں کہ اللہ کے نبی ناپاکی کی حالت میں نہیں ہوتے تھے؟ ہوتے تھے۔ ہم؟ حضرت ابن عباس کے بارے میں خود آتا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، مفسر قرآن ہے، ناپاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تو کر سکتے ہیں۔ تو لہذا تو منع چیزوں میں نے قرآن کی تلاوت کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ بعض اہل علم نے منع کیا ہے، لیکن صحیح بات ہے کہ انسان کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ چھٹی چیز جو ناپاک انسان کو نہیں کرنا چاہیے، کھڑے ہوئے پانی میں جا کر کھڑے ہو جانا۔ ایک پانی ہے جو بہ نہیں رہا ہے، کھڑا ہے گھر کے اندر، جیسے ٹینک ہے، ڈرم ہے، یا کوئی اور چیز جہاں پانی رکھا ہوا ہے، جا کر وہاں ناپاک آدمی نہ رہے کیونکہ گندگی اس کے جسم پر لگی ہے، تو یہ مکروہ عمل ہے، جائز نہیں ہے کھڑے ہوئے پانی میں جا کر ناپاک آدمی کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ بلکہ اگر اسے نہانا ہے تو باہر پانی کو باہر نکال کر نہائے، پانی کو کیا باہر نکال کر نہائے، اس پانی میں جا کر نہ نہائے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے کہ انسان کی گندگی اس پانی میں مل جائے، ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات انسان کو بیماریاں لگ جاتی ہیں، تو اگر ایک کھڑے ہوئے پانی میں جا کر وہ نہائے گا اور پھر دوسرا کوئی آدمی اس پانی سے فائدہ اٹھانا چاہے گا تو اس کی بیماریاں منتقل ہو سکتی ہے، اس لیے علماء نے اس کو مکروہ قرار دیا۔ تو یہ تقریباً 6 چیزیں تھی۔ چلیے، ناپاکی کی حالت میں کیا مستحب ہے، کیا انسان کو کرنا چاہیے جنبی کو، کیونکہ وقت بڑا کم ہے اس لیے میں تھوڑا تیزی سے بتاتا ہوں، جلدی لکھ لیں۔ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مستحب یہ ہے کہ جب انسان ناپاک ہو، جنبی ہو جائے، اور وہ کھانا پینا چاہے تو وضو کر لے، وضو کر کے کھا لے پی لے، سنت ہے، مستحب ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے ملاقات کی، دوبارہ ملاقات کرنا چاہتا ہے، تب بھی وہ وضو کر لے، یہ 2 چیزیں مستحب ہے۔ کھانا پینا چاہے وضو کر لے، اور دوبارہ اگر اپنی اہلیہ کے پاس جانا چاہے تو وضو کر لے، یہ 2 چیزیں مستحب ہے۔ رہا مسئلہ کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنے کا، کیا ناپاکی کی حالت میں انسان روزے کی شروعات کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، صحیح ہے، درست ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طلوع فجر سے پہلے عورتوں کے ساتھ جماع کو جائز قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو طلوع فجر سے پہلے کا مسئلہ اسی وقت روزے کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور بلکہ حضرت عائشہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ان دونوں کی روایت بھی ہے جو صحیح بخاری مسلم کے اندر بڑی معروف روایتوں میں سے، وہ کہتی ہیں کہ کان یدرکہ الفجر وهو جم من اہلہ ثم یغتسل ویصوم، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بسا اوقات فجر کا وقت ہو جاتا تھا اور آپ ناپاک ہوتے تھے، آپ غسل کرتے تھے پھر روزہ رکھتے تھے، یعنی روزے کو مکمل کرتے تھے۔ تو یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں کہ انسان کو جب پتہ چل جائے کہ درست ہے تو انسان فجر کی نماز چھوڑ دی، سو جائے، دن کا آدھا پہر گزر جائے ناپاکی کی حالت میں، نہیں۔ روزے کی شروعات ناپاکی سے کی جا سکتی ہے، لیکن غسل انسان کو کر لینا چاہیے۔ اب رہا مسئلہ کہ اگر کوئی آدمی ناپاک ہو جائے، جنبی ہو جائے، تو اس کا پسینہ، اس کا جسم بھی کیا ناپاک ہے؟ جیسے ہمارے یہاں غیر مسلمانوں کی مشابہت میں، اور خصوصی طور پر یہ معاملات خواتین کے درمیان زیادہ پائے جاتے ہیں۔ بعض خواتین کیا ہے، ان معاملات کو اتنا برا سمجھتی ہے، خاص کر ہمارے گھر کی بزرگ خواتین، کہ وہ اتنا ایسے ناپاک سمجھتی ہیں کہ نہ وہ کچن میں جائے، جیسے میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا، نہ اس کے جسم کو چھونا پسند کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے کپڑوں کو دور رکھ دیتی ہیں، جبکہ یہ چیزیں درست نہیں ہیں، درست نہیں ہے۔ تو ناپاک آدمی کا جسم اور اس کا پسینہ دونوں پاک ہے، وہ ناپاک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، یہی کچھ بنیادی باتیں تھی جو غسل کے حوالے سے
رکھنی تھی، انشاءاللہ تعالی آئندہ مجلس میں ہم وضو کے حوالے سے ذکر کریں گے، کیونکہ طہارت کے باب میں وضو کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے کہ وضو کسے کہتے ہیں، شریعت اسلامیہ وضو کی تعریف میں کیا چیزیں ہمارے سامنے بیان کرتی ہے، وضو کے احکام کیا ہیں، وضو کے شروط کیا ہیں، وضو کی فضیلتیں کیا ہیں، وضو کے فرائض کیا ہیں، اس کی سنتیں کیا ہیں، وضو میں کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں، کیا کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جسے نواقض وضو کہا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے جو فقہ کے دروس ہوں گے اس کے اندر آپ کے سامنے باتوں کو رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری سوٹنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو بھی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خالص لوجہ اللہ کہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو مختصر انداز میں ہاتھ اٹھا کر پوچھ لے۔ سب سے پہلے میں سب کو میوٹ کر دیتا ہوں، جسے سوال پوچھنا ہوگا وہ ہاتھ اٹھائے، جب اجازت دی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ کیا کسی کا کوئی سوال ہے؟ شیخ فاطمہ، بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناپاکی کی حالت میں حیض کے وقت گلوز پہن کر قرآن کو چھو سکتے ہیں بولتے ہیں؟ جی ہاں درست ہے۔ یہی پوچھنا تھا آپ کو، جی کیونکہ میں کورس کرتی ہوں، اس میں ہمارے باجی بولتے ہیں کہ ہاتھوں کو گلوز پہن کر تمہیں لکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ اکثر یہ انسان جب قرآن کو چھونے کی بات آتی ہے، جیسے اگر میں کھل کر کہوں مدارس کے اندر بچیاں پڑھتی ہیں یا جس کو دینی تعلیم وغیرہ پڑھتی ہیں، تو ناپاکی کی حالت یہ تو فطری چیز ہے، ٹھیک ہے، تو اگر کیا اس کو وجہ بنا کر مکمل تعلیم سے محروم کیا جائے گا؟ نہیں، تو ایسی حالت میں چھونا منع ہے، تو ہاتھ پر گلوز وغیرہ لگا لیں۔ جی شکریہ۔ حیاک اللہ مرحبا۔ سمیہ فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ علیہ السلام ورحمۃ اللہ شیخ وبرکاتہ۔ میرا شیخ میرا سوال ہے کہ اگر ناپ یعنی کہ ہمارا نماز نہیں ہے، وہ ٹیمپو ہم وائٹ ڈسچارج ہو جاتا ہے، تو کیا وہ اس ٹیمپو بھی وضو غسل فرض ہوتا ہے کیا شیخ؟ نہیں، اگر ناپاکی کی حالت ہے تو ناپاکی کی حالت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایک کی جگہ دوسری ناپاکی ہو گئی، غسل تو ویسی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس وہ اوکے انسان کی پاکیزگی کا مسئلہ ہے کہ آپ گندگی کو صاف کرتے رہیں، اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو غسل کر لیں، ورنہ جب تک آپ وہ ماہواری کے ایام میں ہیں اور اس کے بعد کوئی بھی معاملہ ہو جائے تو غسل نہیں ہے جب تک کہ آپ اس ماہواری کے ایام سے پاک ہو جائیں۔ جی سر، جی جزاک اللہ خیر۔ حیاک اللہ مرحبا۔ فاطمہ بیگم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی غسل کا طریقہ بتائے تھے نا آپ، غسل کرنے کے بعد ہم صابن لگا کے نہا سکتے ہیں، صابن لگاتے ہیں نا آج کل ہم لوگ، ہوں تو غسل کرنے کے بعد صابن لگا کے نہا سکتے ہیں، پہلے دیکھیے، صابن لگا کے غسل کرنا ہے۔ میں ایک مرتبہ مختصر انداز سے پورا طریقہ بتا ہی دیتا ہوں، حالانکہ ابھی بتایا۔ اچھا سب سے پہلے ٹھیک انسان ہے کو ٹھیک بسم اللہ بولنا چاہیے، ٹھیک ہے، بسم اللہ ہے، بولنے کے بعد ہمارے اٹیچ باتھ روم وغیرہ ہوتے ہیں تو اٹیچ باتھ روم ہے تو بسم اللہ باہر ہی بولا کیجیے، اگر صرف اچھا غسل صرف نہانے کی جگہ ہے تو آپ اندر بسم ہاں اللہ بول سکتے ہیں، اسی اچھا لیے صرف جو نہانے کی جگہ ہے وہاں پیشاب کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، لیکن اٹیچ ہے، ٹھیک ہے، ہاں غسل کی جگہ لیٹرین کی جگہ ایک ہے تو باہر بسم اللہ بول کے اندر آ جائیں، جب آپ بسم اللہ بول کر آئیں گے سب سے 3 مرتبہ ہاتھ کو دھوئیں گے، ٹھیک ہے، 3 مرتبہ ہاتھ کو دھونے کے بعد گندگی کو آگے پیچھے سے صاف کریں گے، اس کے بعد مکمل وضو کریں گے، جب آپ مکمل وضو کریں گے تو کوشش کرنا کہ آپ کے شرمگار پر ہاتھ نہ لگے، آگے پیچھے کہیں بھی ہاتھ نہ لگے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد وہی ہے کہ جب آپ نے مکمل وضو کر لیا تو 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالیں، سر میں تدریج کریں، اچھے سے گھمائیں، پھر دائیں جانب پانی ڈالیں بائیں جانب پانی ڈالیں، اس کے بعد آپ کو پوری آزادی ہے صابن کا استعمال وغیرہ، کیونکہ گندگی کو ہم نے پہلے ہی صاف کر لیا تھا، آگے پیچھے گندگی کو صابن لگا کر صاف کر لیا تھا، تو بعد میں جسم پر کہیں بھی صابن لگائیں، پانی بہاتے رہیں الحمدللہ غسل یہاں پر ہو جائے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ خیر۔ سمینہ شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور جی شیخ میرا سوال ہے کہ ہم جب وضو کرتے مطلب وضو مطلب واش روم میں سے غسل کر کے یا وضو کر کے جب باہر نکلتے تو جب دعا پڑھتے نا تو کپڑے پہن لیتے تو مطلب بال وغیرہ مطلب فولڈ کر کے
वापस आने तक हम लोगों का मतलब जो पानी होता वजू का वो सूख जाता, तो हम वजू की दुआ उसमें पढ़ सकते थे? अंदर नहीं पढ़ना। जो वजू के बाद की दुआ है। वजू जी के जी। बाद की दुआ अंदर जो में है, जब बाहर। आप बाहर आएंगे पढ़ लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि अभी वजू किया है तो विद इन 1 मिनट चंद वक्त में आपको करना है, नहीं, लंबा पीरियड ले सकते हैं। और खासकर जैसे मैंने कहा अटैच बाथरूम है तो वहां कोई भी अल्लाह का जिक्र नहीं करना, ठीक है। जी। और कोशिश तो करना, जैसे एक आपने और एक कहा सवाल है कि गुस्ल मेरा। से फारिग होकर बाहर आए, लंबा वक्त हो गया है, नहाने में वक्त लगता है, तो बाहर जब भी आए वजू के बाद की दुआ पढ़ ले अल्हम्दुलिल्लाह। जी। मतलब शेख हम बिस्मिल्लाह भी पढ़े ना वॉशरूम के अंदर तो फिर? अंदर नहीं पढ़ना, अंदर नहीं पढ़ना, वही तो मैंने जिक्र किया। बिस्मिल्लाह अगर सिर्फ गुस्ल की जगह, सिर्फ नहाने की जगह है तो वहां बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं, लेकिन रहा दुआ का मसला, वो बाहर आकर पढ़े ज्यादा बेहतर है। नहीं शेख, मैं आप समझे नहीं, मतलब हम जब वसूल कर रहे हैं तो बिस्मिल्लाह ही पढ़कर मतलब वसूल करते हैं ना, या वजू करते हैं जैसे वॉशरूम में, मतलब हम्म। बिना गुस्ल के फिर अटैच बाथरूम रहता, वॉशरूम का भी वही, वजू का भी वही रहता, तो फिर हम उसमें लाजिम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे ना, फिर बिस्मिल्लाह के बगैर तो वजू नहीं है ना। नहीं, वही आपको बिस्मिल्लाह पूछना के है कि बगैर हम वुदू हो वजू। जाता है। पहली बात, बिस्मिल्लाह ये वुदू के लिए वाजिब नहीं है, सुन्नत है, पढ़ अच्छा। लेंगे अच्छी बात है। और दूसरी बात है, बिस्मिल्लाह कभी भी बाथरूम जहाँ, जैसा आपने कहा अटैच, अंदर नहीं पढ़ना, बिस्मिल्लाह बाहर ही पढ़ना। अल्लाह का नाम ऐसी अच्छा। जगह, पाक जगह लेना चाहिए। जो गंदी जगह होती है, जहाँ इंसान पर जिस्म पर पानी बहाता है, लेटरिन वगैरह की जगह है या अटैच जगह है, बिस्मिल्लाह अंदर नहीं बोलना, बाहर बोलकर अब अंदर आएंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि कुछ मुझे मतलब ऐसा ही बोला गया कि हम वो जो वॉशरूम के लिए जो दुआ पढ़ कर जाते हैं ना, तो हम लाजिम उसमें पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के जो दुआ पढ़ लेते हैं वॉशरूम में जाने के लिए, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिनल खुब्सी वल खबाइस बोलकर। तो वो उसमें मतलब वो लाजिम मतलब वो पढ़ लिया ना, बस से बोलते बोलते कि वजू के लिए बिस्मिल्लाह मत बोलो ये दुआ भी जो आप अंदर वॉशरूम में भी। बैतुल खला की दुआ है, वो अंदर जाके पढ़ते हैं, बाहर पहले पढ़ते हैं, पहले पढ़ के अंदर जाते हैं। तो सेम वैसी ही है, जी हाँ। दुआएं जो है बाहर ही पढ़कर अंदर जाएंगे। इल्ला एक है, जैसे आपने कहा कि सिर्फ गुस्ल की जगह है, सिर्फ नहाने की जगह है। अगर सिर्फ नहाने की जगह है तो वहां बिस्मिल्लाह बोलना दुरुस्त है और वहां दुआ पढ़ना भी दुरुस्त है, इसलिए उस जगह पर पेशाब करने से मना किया गया। लेकिन अफजल तरीका ये बाहर आकर पढ़ ले, ठीक है। जी। शेख और एक सवाल है सही। हम्म। हम आप बोलेंगे वजू कर लो उसके बाद में मतलब जो भी है मतलब शर्म का को मतलब हाथ मत लगाओ। हम्म। मतलब जो उसूल से पहले करना है ना ये प्रोसेस जो वजू का जी, है। जी। तो पर ये जो एंड में जब हम पानी वगैरह नहाते हैं ना, तो लाजिम हमको मतलब एक डॉट रहता है कि मतलब साबुन वगैरह रह गया कुछ, तो फिर हम फिर से क्लीन कर लेंगे, तो क्या फिर हमारा वजू टूट जाता वो? वजू टूट जाएगा, जी हाँ, लेकिन उससे गुस्ल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वुदू करना गुस्ल की सुन्नत में से, आपने सुन्नत के तरीके को अदा कर लिया। अगर आप गुस्ल करके बाहर निकल रही हैं, आपका वुदू टूट चुका है, गुस्ल हो जाएगा, गुस्ल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर हम फिर से वजू करना फिर? नहीं, नहीं, अगर आप नमाज पढ़ना चाहती हैं, कुरान, वजू कर लीजिए। अगर वैसा कुछ नहीं है, बस घर के काम है, कोई जरूरत नहीं। वुदू आपने कर लिया था, लेकिन बाद में वुदू टूट गया, तो कोई हर्ज की बात नहीं, जी। गुस्ल हो जाएगा, लेकिन आपने सुन्नत के तरीके को फॉलो किया, इंशाल्लाह इसका सवाब मिल जाएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, बारक अल्लाह फीक। हयाकल्लाह। सुमैया फातिमा। बाप को अल्लाह का नाम से बच्चों के नाम रहते हैं शेख। ऐसा कुछ ऐसा बुला सकते क्या शेख हमें अंदर बैठ को? आपकी आवाज कट रही थी, लेकिन जहां तक मुझे समझ में आया, क्या बाथरूम के अंदर रहकर अपने बच्चों के नाम बुला सकते हैं, खासकर अगर बच्चों का नाम अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, यानी अल्लाह से जुड़े, तो नहीं बुलाना इसे, वो अल्लाह का जिक्र ही ना हुआ। अब्दुल्ला, जी शेख अब्दुर्रहमान जज़ाक। आम नाम है, जैसे आम नाम है, बच्चियों के नाम है, या कोई भी आम दूसरे नाम है, तो बुला सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन ऐसे नाम जिसमें अल्लाह का जिक्र आए, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, आकिब, ये वो जो है, नहीं करना, नहीं बुलाना। बस बेटा बेटी जो कह रहे बुलाए, जी अल्लाह का जिक्र जज़ाक। कोई वो किसी तरीके से नहीं करना। जी शेख जज़ाक खैर। है या अस्सलाम चैट बॉक्स में किसी का एक सवाल आया है, देखें। हम्म। अगर कोई औरत अपनी नापाकी की हालत में है तो क्या वो रोजे को शुरू कर सकती है और जोहर के वक्त गुस्ल करें? देखिए, गुस्ल करने के बाद ही औरत पाक होती है, गुस्ल के बाद ही एक खातून अपने माहवारी के अय्याम से पाक होती है। अगर उसने गुस्ल नहीं किया है, अगर चाहे उसके माहवारी के अय्याम खत्म हो चुके हैं, खून बंद हो चुका है, तब भी वो पाक नहीं है।
جب غسل کرے گی تبھی پاک ہے، اور جب وہ پاک ہوگی تبھی روزہ رکھا جائے گا، ناپاکی کی حالت میں روزہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پاک ہو چکی ہے رات میں، تو روزہ رکھنے سے پہلے آپ کو غسل کرنا پڑے گا، تبھی جا کے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں عورت پاک خاص کر ماہواری کے ایام میں غسل کے بعد ہی ہوتی ہے۔ اس لیے علماء اکرام نے منع بھی کیا کہ اگر کسی کا ماہواری رک گئی ہے، جب تک غسل نہ کر رہے ہو اپنے شوہر کے پاس نہ جائے۔ چلیے ٹھیک ہے، کچھ سوالات تھے، انشاءاللہ تعالی آئندہ مجلس میں بقیہ باتیں کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ ختم مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔